السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سرکاری ملازمین اور بطور خاص سافٹ ویئر کمپنیوں میں اور آئی ٹی کمپنیوں میں کام کرنے والے احباب کی طرف سے بہت سارے سوالات آتے رہتے ہیں، اور خود آئی ٹی میں کام کرنے والوں کو ان مسائل کے سلسلے میں پورا باشعور کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ بہت عرصے سے آئی ٹی کے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے، سوال و جواب اور رہبری کی خدمت کا موقع مل رہا ہے۔ ارادہ تو یہی تھا کہ اسے ایک سیمینار کی شکل میں یا ورکشاپ کے انداز میں یا انٹرویو کے انداز میں ان سارے سوالات کے جوابات دیے جائیں، لیکن موقع نہیں بن سکا۔ آج یہ ترتیب بن رہی ہے، محض اللہ کی توفیق سے مستند علماء کرام نے اس موضوع پر جو کچھ لکھا ہے اور جو کچھ برتنے اور قریب سے سمجھنے کا موقع ملا، اس کی روشنی میں آئی ٹی کی ملازمت یا کسی بھی ملازمت کے دو بنیادی اصول ہیں۔ ایک آنیسٹ اور امانت دار ہونا، اور دوسرا قابل اور کوالیفائیڈ ہونا۔ جو ملازمت بھی کی جا رہی ہے، اس ملازمت کے سلسلے میں جس جاب اور جس انٹرویو کے لیے آپ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، آپ کو یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ آپ اس کام کا حق ادا کر سکیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت شعیب علیہ السلام کی سمجھدار بیٹی نے یہ گواہی اور سند دی، ان خیر من استأجرت القوی الامین۔ ملازمت کے سلسلے میں جو احادیث ہے وہ بھی رہبری کرتی ہیں کہ امانت دار اور قابل ہونا چاہیے۔ قابل بننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ وہ کورس، وہ سبجیکٹ، وہ لینگویج، وہ پابندی، وہ کمیونیکیشن اسکلز ڈیولپ کرنا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے اپنی ملازمت کو بہترین انداز میں پورا کیا جا سکے، حق ادا کیا جا سکے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث یہاں پر نقل کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو عبادت کا دوہرا ثواب عطا فرماتے ہیں جو اپنے اللہ کو بھی راضی کرے اور اپنے مالک کو بھی راضی کرے۔ ملازمت کا حق ادا کرنا یہ دینداری کا تقاضا ہے۔ آدمی دعوت کا کام کر رہا ہو، رفاہی کام کر رہا ہو، لیکن ملازمت میں کام چور ہو اور نوکری بے دلی سے کرتا ہو،
اپنے باس کا دل جیتنے کی کوشش نہیں کرتا ہو اور مالک کا اضافی کاموں میں، زائد کاموں میں ہاتھ نہ بٹاتا ہو، 3 دن کے لیے چھٹی لینا تو جانتا ہے، دوسرے دینی تقاضے اور ذاتی اعذار کی وجہ سے غیر حاضری کا ہنر تو جانتا ہے، لیکن کبھی 1 منٹ زائد نہیں دینا چاہتا، ضرورت پڑنے پر چھٹی کے دن کام کرنا نہیں چاہتا، نئے آئیڈیاز اور نئی فکریں کمپنی کو بہتر کرنے کے لیے لانا نہیں چاہتا، ملازمت کے علاوہ اوقات میں ملازمت کا ہوم ورک کرنا نہیں چاہتا، ایسے آدمی کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ملازمت کے دین پر چلنے میں وہ ناکام ہے۔ عموماً صورتحال یہ ہے کہ پڑھنے کے زمانے میں جھوٹے اٹینڈنس اور ناکارہ پن، والدین کی نافرمانی، اساتذہ سے بدتمیزی، دوستوں کے ساتھ گپ شپ، اور اللہ رحم کرے بعض عادتیں اسکول اور کالج اور کورسوں کی فیس ہوٹل بازیوں کے اندر لٹا دینا، راتوں کو دیر تک جاگنا، ان بری عادتوں کی وجہ سے آدمی انٹرویوز میں چل نہیں پاتا ہے، منوا نہیں پاتا ہے، اسی لیے اسے ملازمت کے لیے قبول نہیں کیا جاتا۔ لوگ الزام دیتے ہیں بے روزگاری کا، شکایت کرتے ہیں داڑھی ٹوپی کی، ریجیکٹ کیے جانے کی وجہ بتلاتے ہیں کرتا پائجامہ، حالانکہ قابل آدمی کی ہر جگہ پر قدر ہے اور ہر عقل مند کو قدر کرنا چاہیے۔ فیک سرٹیفکیٹ لگائی جائے نہ لگائی جائے، فیک ایکسپیرینس لگایا جائے یا نہیں لگایا جائے، یہ بالعموم پیش آنے والا سوال ہے۔ یاد رکھیے، آج دنیا کے اندر سرٹیفکیٹ سے زیادہ قابلیت اور کوالیفیکیشن کی اہمیت ہے۔ ایک 10th پڑھا ہوا ہے اور کمپنیاں اسے CEO بنانے کے لیے تیار ہے، اس کے اندر قابلیت موجود ہے، اور ایک انجینئرنگ کیا ہوا ہے، PhD کیا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر انتظام اور ہے کہ قابلیت والے آدمی کو ملازمت دی جائے گی۔ اگر سرٹیفکیٹ تو ہے، قابلیت نہیں ہے، اور اس نااہل کو وہ اونچی پوسٹ دے دی بھی جائے، وہ کچھ ہی دن میں پریشان ہو جائے گا، کام خراب کر دے گا، اور اس کا عیب چھپ نہیں پائے گا، اور اس کا انمیچور ہونا، ناپختہ ہونا اس کو خود ہی ملازمت سے ہٹا دے گا۔ حقیقت میں فیک سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، البتہ واقعی اگر قابلیت ہو، 1 سال کی قابلیت ہو، 2 سال کے کام کی، لیکن مختلف عوارض کی وجہ سے وہ کاغذی سرٹیفکیٹ نہیں بتلا سکتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کمپنیوں سے صاف کہہ دیا جائے کہ آپ مجھ سے 1 مہینہ مفت کام کروائیے، اور مفت کام کروا کر مجھے آزما لیجئے، اگر میں آپ کو پسند آتا ہوں تو آپ بحال کیجئے، پرمنٹ کیجئے، ورنہ مجھے برخاست کر دیجئے۔ ایک قابل اور ایک خوددار اور ایک محنتی آدمی یہ چیلنج کر سکتا ہے۔ فیک سرٹیفکیٹ لگا دیے گئے، فیک ایکسپیرینس کے سرٹیفکیٹ لگا دیے گئے،
لگانے کے بعد کام کیا گیا، تنخواہ آتی ہے، تنخواہ تو جائز ہے لیکن جھوٹ بولنے کا گناہ ہوگا، اس لیے کہ اس نے فیک ایکسپیرینس یا فیک سرٹیفکیٹ لگایا ہے۔ یہ سوال رہتا ہے عام طور پر کہ کرتا پائجامہ یا ٹوپی داڑھی سے ہمیں منع کیا جا رہا ہے۔ اچھی طرح یاد رکھیے، داڑھی رکھنا شعار میں سے ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے، ایک مجھ سے کم کٹانا حرام ہے، اس لیے داڑھی کاٹنے کی بات یا ٹرم کرنے کی بات تو ہرگز قبول کسی حال میں نہیں کی جا سکتی ہے۔ آپ دوسری جگہ ملازمت تلاش کر لیجئے۔ لیکن دوسرا ایک پہلو ہے کہ آدمی بن سور کر رہے، چہرے کی صفائی کرے، داڑھی کو سلیقے سے رکھے، بالوں کا اکرام کریں، صاف کپڑے پہن کر جائیں، شیروانی پہن کر جائیں، صدری پہن کر جائیں، بہترین جوتے، لیدر کے ساکس پہن لیں تاکہ اس پر مسح کر سکے اور واش بیسن میں پیر ڈال کر دھونے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ تو اس طرح سے سلیقہ مندی کا اظہار کرنا، صفائی کا اہتمام کرنا، ظاہری آرائش اور تجمیل کی فکر کرنا، یہ سنت ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ ان اللہ نظیف ویحب النظافت، اور بعض روایتوں میں صاف ہے کہ داڑھی کے بکھرے ہوئے ہونے کو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ داڑھی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رخسار کے بال کو صاف نہ کیا جائے، بھدا پن باقی رکھا جائے۔ ایک مٹھ سے زائد بال، ایک مٹھی سے زائد بال تینوں طرف سے کاٹنا جائز ہے۔ آدمی کنگھی کا اہتمام کرے، اپنے اندر کوئی بھونڈا پن یا غیر مہذب یا دہقانی اور دیہاتی انداز نہ اپنائے کہ جس کی وجہ سے اپنے پروفیشن پر اور اس کمپنی پر ریمارک آتا ہو اور اس کی امیج خراب ہوتی ہو۔ تو داڑھی کے سلسلے میں تو یہ باتیں یاد رہنی چاہیے۔ البتہ ٹوپی کرتا پائجامے کے سلسلے میں پہلے ہی دن آپ اس بات کا کمپنی کو پابند مت بنائیے۔ سنت والا لباس ہے، سنت سے قریب لباس ہے، ضرور پہننا چاہیے۔ لباس کا اثر باطن پر ہوتا ہے، لیکن پہلے ہی دن آپ اس کا ڈیمانڈ مت کیجئے۔ پینٹ بشرٹ پہن لیجئے، وہ پینٹ بشرٹ پہنیے جو ڈھیلا ہو، اور وہ پینٹ پہنیے جو ٹخنوں سے اوپر ہو، اس طور پر پہنیے کہ کمر کھلنے نہ پائے اور کمر ایکسپوز نہ ہو، نمایاں نہ ہو، ابھرتی بھی نہ ہو، اور اپنے ہنر کے ذریعے سے کمپنی کو منوائیے، اس کمپنی کی ضرورت بن جائیے، آپ کی کمی اس کمپنی میں محسوس ہونے لگے، آپ کے اس کمپنی میں پہنچنے سے وہاں کی خالی جگہ پر ہو، رکے ہوئے کام مکمل ہو، تو پھر آپ کے سارے ناز نخرے برداشت کیے جائیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ کہتے ہیں کہ میں ٹوپی پہننا چاہتا ہوں، میں کرتا پائجامہ پہننا چاہتا ہوں، اس کا آپ کو ضرور موقع دیا جائے گا۔ دیکھیے، آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے باجماعت اس کی تو فکر کرتے ہیں، لیکن مالک کا دل جیتنے کی فکر نہیں کرتے ہیں، تو آپ نامکمل دینداری، انکمپلیٹ دین پر چل رہے ہیں۔ جمعہ پڑھنے کا تو اہتمام ہے، لیکن وقت پر آنے کا اہتمام نہیں ہے۔ آپ آدھا اسلام بتلا رہے ہیں، اسلام کی تصویر خراب کر رہے ہیں۔ ایسا اسلام کو بدنام کرے گا اور آپ مسلمانوں کو بھی بدنام کریں گے۔ آپ وقت سے پہلے آ کر بتائیے،
جمعہ پڑھ رہے ہیں تو آدھا گھنٹہ زائد کام کر کے بتائیے، وہ نمازوں کے لیے اجازت دے رہا ہے تو پھر آپ کمپنی کی ترقی کے لیے مفید مشورے دے کر بتائیے تو آپ کو جمعہ کی بھی اجازت دی جائے گی۔ ملازمت کی جگہ پر لڑکیوں سے اختلاط کی ضرورت پیش آتی ہے، ہر جگہ پر ضرورت پیش آتی ہے۔ جب تک آدمی نیت نہ کرے، عزم نہ کرے بد نظری سے بچنے کی تو تنہائیوں میں بھی نہیں بچ سکتا ہے۔ بد نظری کے گناہ ہونے کا احساس ہو اور رواداری الگ ہے، ملازمت اور کلیگ ہونے کی وجہ سے رواداری اخلاقی برتاؤ الگ ہے، بے تکلفی الگ ہے، کی تو اجازت نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ نامحرم سے آدمی مصافحہ کرے، اس سے آسان یہ ہے کہ اپنے سر کے اندر کیل ٹھونک دیا جائے۔ مصافحہ تو نہیں کیا جا سکتا، رسپیکٹ دیا جانا چاہیے، اکرام کیا جانا چاہیے۔ اس بہن کو آپ عزت دیجئے، ٹھٹا نہ اڑائیے، مذاق نہ اڑائیے، کاموں میں رہبری کیجئے، آگے بڑھنے کے مشورے دیجئے، باس کے پاس اس کی عزت بڑھائیے، دوسرے لوگوں کی بدتمیزیوں کے مقابلے میں اخلاق کا معاملہ کیجئے، تنہائی کا تعلق نہ ہو، میسیجنگ وغیرہ کے ذریعے سے رابطہ نہ ہو، تو اپنے ساتھ نوکری کرنے والی خواتین سے تعلقات اس انداز میں رکھے جا سکتے ہیں۔ عام طور پر ملازمت کے تلاش کرنے والے دوستوں کی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ 10,000 کی ہی نوکری ہے، میں نہیں جانا چاہتا ہوں، 15,000 ہی ہے، میں جانا نہیں چاہتا ہوں۔ پڑھنے کے زمانے سے خرچے بڑھا کر رکھے ہیں، عادتیں بگڑی ہوئی ہے، اور پہلے ہی دن داماد بن کے جانا چاہتا ہے، پہلے ہی دن اپنا کام منوائے بغیر معیاری تنخواہ کو چاہتا ہے۔ آپ کچھ دن رہیے، اپنی اہمیت منوائیے اور اس کے بعد تنخواہ کے اضافے کا مطالبہ کیجئے۔ خالی رہنے سے بہتر ہے 10,000 کی نوکری کرنا، 10,000 قرض لینے سے بہتر ہے 10,000 کی نوکری کرنا، 5,000 مہینہ بھر کھاتے ہوئے بہتر ہے 10,000 کی نوکری کریں، کم سے کم 5,000 تو اضافی آ رہے ہیں۔ فرصت کو فساد سمجھیے، خالی رہنے کو بیماری سمجھیے، اور آپ کا بیکاری پن بدترین قسم کے گناہوں کی طرف لے جائے گا، جسم کے اندر سے محنت کرنے کی عادت کو ختم کر دے گا۔ تنخواہ کم مل رہی ہے، تجربہ تو مل رہا ہے، تنخواہ کم مل رہی ہے، نیا ایکسپیرینس تو ہو رہا ہے، دنیا کو سمجھنے کا موقع تو مل رہا ہے۔ اپنی اس روش کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ جو تنخواہ مل جائے اسی تنخواہ پر آدمی کام شروع کر دے۔ جو پڑھا ہوا ہے وہی مل جائے تو بہتر ہے، جو پڑھا ہوا ہے وہی نہ ملے تو آدمی کوئی اور کام شروع کر دے، کوئی اور سیکٹر میں چلا جائے، جس کی ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں وہ کورس آپ سیکھ لیں۔ کچھ نہ صحیح زومیٹو میں گاڑی چلا لیں، سویگی میں گاڑی چلا لیں، لیکن خالی رہنے کو آپ نقصان سمجھیے۔ ماں باپ کی دوائیں کہاں سے لا کر دیں گے؟ بہن کے نکاح کا انتظام کیسے کریں گے؟ ہو سکتا ہے کہ دوسرے میدان سے اللہ نے روزی رکھی ہو، ملازمین نے یہ طے کر رکھا ہے، پتہ نہیں کہاں پر اللہ نے ان سے کہا کہ آپ نے انجینئرنگ پڑھا ہے اور آئی ٹی پڑھا ہے، ہم آئی ٹی سے ہی آپ کو روزی دیں گے۔ آپ نے ڈاکٹری پڑھی ہے اور ڈاکٹری میں فلانی اسپیشالٹی کی ہے، اسی سے روزی دیں گے، اللہ نے تو کہیں پر نہیں کہا، لیکن ہم نے اپنے طور پر ضروری سمجھ لیا۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ڈاکٹری کی ہے، بزنس سے روزی مل رہی ہے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سول پڑھا ہے لیکن ان کو آئی ٹی سے نوکری مل رہی ہے، اور کتنے لوگوں نے انجینئرنگ کی ہے، MBA والے کام سے انہیں روزی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ تو بہت زیادہ انتظار کرنا اور پڑھے ہوئے سبجیکٹ سے ہی ملازمت کو تلاش کرنا
یہ بھی ناسمجھی کی بات ہے، یہ اسلامی مزاج سے منحرف ہو جانے کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وطن کی عافیت والی، دین کی دعوت اور اللہ والوں کی صحبت والی روزی ہم سب کو آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔